بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو لیٹس پریپیئر۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات کے MCQs SST یعنی کہ سیکنڈری اسکول ٹیچر کی جابس کے لیے، جو کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو اس کا ایگزام ہو رہا ہے اس کے لیے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہے، اور یہ اسلامیات کے SST کے اسلامیات کے ٹاپک کا دوسرا پارٹ ہے، اور اگر آپ میں سے کسی نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو اس کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہیں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو لیٹس بگن۔ فرسٹ کوسچن، بیٹل ان وچ ہولی پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ ناٹ پارٹیسپیٹ از نون ایز، وہ جنگ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی جو سریہ ہے یہ جو ایک جنگ ہے جو کہ مسلمان اور جو کفار تھے یا مسلمان ان کے دشمن تھے ان کے درمیان لڑی جاتی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، اس میں خود موجود نہیں تھے، لیکن جو ویریئرز تھے، وہ جو جنگ لڑتے تھے، ان کو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ اور جو جنگ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے تو اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ Question number 2. In which surah the process for doing the wuzu is mentioned؟ کس سورہ میں جو وضو ہے اس کا طریقہ مینشن کیا گیا ہے؟ تو یہ سورہ مائدہ ہے۔ Question number 3. In which surah the regulation for prisoner of war is mentioned؟ کس سورہ میں جو جنگ کے جو قیدی ہوتے ہیں اس کا قانون جو ہے یہ مینشن کیا گیا ہے؟ تو یہ سورہ النساء ہے۔ Question number 4. How many times the word Quran is repeated in Quran؟ کتنی مرتبہ لفظ قرآن جو ہے یہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوا ہے؟ تو یہ 70 بار ورڈ ریپیٹ ہوا ہے قرآن پاک میں۔ Question number 5. حضرت موسیٰ علیہ السلام met with the holy prophet محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم on the which heaven؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس آسمان پہ ملے تھے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹے یعنی 6th ہیون پہ ملے تھے۔ Question number 6. What was the age of حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا when she died؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ تو اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ Question number 7. Who was the first commander of Islamic Army؟ اسلامی فوج کا جو پہلا کمانڈر تھا وہ کون تھا؟ تو اسلامی فوج کا پہلا کمانڈر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھا۔ Question number 8. What is the literal meaning of شریعہ؟ شریعہ کی جو literal meaning ہے وہ کیا ہے؟ تو شریعہ کی literal meaning path or path to water ہے۔ Question number 9. The creation of heaven and earth is in which surah؟ زمین اور آسمان کی جو کریشن ہے یہ کس سورہ میں مینشن کی گئی ہے؟ تو یہ سورہ العرف میں مینشن کی گئی ہے۔ Question number 10. Total number of surahs in Holy Quran are؟ قرآن پاک میں کل کتنی سورہ ہیں، صورتیں ہیں؟ تو قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں۔ Question number 11. حابیل and قابیل were the sons of which prophet؟ حابیل اور قابیل جو ہیں یہ کس نبی کے دو بیٹے تھے؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ Question number 12. Which prophet was put in the fire؟ کس نبی کو جو ہے آگ میں ڈالا گیا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ Question number 13. سورہ النمل means؟ سورہ النمل میں جو نمل ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نمل کا مطلب ہے اینٹ یعنی کہ چونٹی۔ Question number 14. Who was the leader of pagans in the battle of بدر؟ بدر کی جنگ میں جو کفار تھے اس کا لیڈر کون تھا؟ تو اس کا لیڈر ابو جہل تھا، اور ابو جہل کا
جو اصلی نام تھا وہ تھا عمر ابن ہشام. ابن ہشام ابو جہل کا اصلی نام تھا. Question number 15. How many times حضرت نوح علیہ السلام name is mentioned in Holy Quran? قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام کتنی بار جو ہے مینشن کیا گیا ہے؟ تو یہ 43 ٹائمز مینشن کیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا نام. Question number 16. How many Muslims martyred in Battle of Badr? بدر کی جنگ میں کل جو ہے کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ تو بدر کی جنگ میں کل 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بدر کی جنگ میں کل کتنے جو ہے کفار مارے گئے تھے؟ تو کل 70 کفار مارے گئے تھے جنگ بدر میں. Question number 17. How many فرض in وضو are? وضو میں کل کتنے فرائض ہیں؟ تو وضو میں ٹوٹل جو ہے 4 فرائض ہیں. اور وہ 4 کون کون سے ہیں؟ ایک ہے 3 بار ہاتھوں کو خیریوں سمیت دھونا، اور دوسرا ہے 3 بار چہرے کو دھونا، تیسرا ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے 3 بار پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 فرائض ہیں وضو کے. Question number 18. Surah of Holy Quran is called Mother of Quran. کس قرآن پاک کی سورہ کو Mother of Quran کہا جاتا ہے؟ تو یہ سورہ الفاتحہ ہے جس کو Mother of Quran کہا جاتا ہے. Question number 19. The biggest animal mentioned in Holy Quran is. قرآن پاک میں کس جو ہے جانور کو بڑا جانور مینشن کیا گیا ہے؟ تو یہ جو ہے ایلیفینٹ ہے. Question number 20. The first daughter of our holy prophet محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم was. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیٹی تھی ان کا کیا نام تھا؟ تو وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھی. Question number 21. The first عاشرہ of رمضان is called. رمضان کا جو پہلا عاشرہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو عشرۂ رحمت کہا جاتا ہے. Question number 22. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا belong to the tribe of. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق بنو اسد سے تھا. Question number 23. Where is the grave of حضرت یعقوب علیہ السلام؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک فلسطین میں ہے. Question number 24. حجاج بن یوسف was the governor of. حجاج بن یوسف یہ کہاں کے گورنر تھے؟ تو یہ حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا. Question number 25. غزوہ ودان was fought in which ہجرہ year? غزوہ ودان جو ہے یہ کس ہجری سال میں لڑی گئی تھی؟ تو یہ پہلی ہجری سال میں لڑی گئی تھی غزوہ ودان. اور غزوہ ودان کو غزوہ ابوا بھی کہا جاتا ہے. غزوہ ابوا. Question number 26. Which two prayers are offered together at مزدلفہ on the 9th ذوالحج؟ وہ کون سی 2 نمازیں ہیں جو کہ ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے مزدلفہ میں 9 ذوالحج کو؟ تو یہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں. Question number 27. Name the prophet who was the first man to write. وہ کون سا نبی تھا جو کہ پہلا تھا جس نے لکھا ہے؟ تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے. Question number 28. When was the قبلہ changed? قبلہ جو ہے کب چینج کیا گیا تھا؟ تو قبلہ 2 ہجری کو چینج کیا گیا تھا. Question number 29. The suggestion of whom? On the suggestion of whom Holy Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam released the prisoners of غزوہ بدر. کس کے مشورے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو رہا کیا تھا؟ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے مشورے پہ رہا کیے گئے تھے. Question number 30. The tomb of حضرت ابو ایوب الانصاری is situated at.
حضرت ابو ایوب الانصاری کا جو مقبرہ ہے یہ کہاں پہ ہے؟ تو یہ حضرت ابو ایوب الانصاری کا مقبرہ استنبول ترکی میں ہے۔ تھینک یو سو مچ، آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور انفارمیٹیو بھی لگا ہوگا۔ پلیز اسے اپنے فرینڈس کے ساتھ جو بھی ایگزامینیشنس کی پریپریشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل لیٹس پریپیئر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔